آپ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہیں. آپ کے بال مبارک رحمت، آپ کا وجود رحمت، آپ کے ہاتھ رحمت، آپ کا گوشت مبارک رحمت، آپ کا خون مبارک رحمت، آپ کا لباس، آپ کے جوتے، آپ کا لعاب دہن مبارک، آپ کی ناک مبارک کی رطوبت، حتیٰ کہ آپ کا پیشاب اور بول و براز مبارک بھی رحمت ہے. یہ جو آخری میں نے جملہ کہا نا، ایسے نہیں کہا، ذمہ داری سے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا خون مبارک بھی رحمت ہے، حضور کا پیشاب مبارک بھی رحمت ہے. حضرت عمرو بن سنان نے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، صحابہ نے حضور کا خون پیا. غزوہ احد میں جب نیزہ لگا تھا تو حضرت عمرو بن سنان نے چوسا تھا خون. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے خون سے میرا خون مس کر گیا، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. جب شہادت ہوئی غزوہ احد میں، جب شہادت ہوئی تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو اسے دیکھ لو. اور حضرت ام ایمن نے پیشاب پی لیا تھا، پیشاب پی لیا تھا. آقا علیہ السلام نے برتن میں پیشاب کیا، پیشاب مبارک حضور نے پیشاب کیا. تو ہمارا تو بھئی یہ ہے کہ جب پیشاب کی بات بھی کریں تو ہم مبارک کے بغیر بات نہیں کرتے. اور یہ ادب ہے حضور کی ذات. اور یہ یاد رکھ لیں، کائنات کی ہر شے کا اور کائنات کے ہر رشتے کا ادب حد میں رہ کر ہے. استاذ کا ادب حد میں رہ کر، شیخ کا ادب حد میں رہ کر. ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے جن کا ادب حد میں رہ کر ہو تو ادب رہتا ہی نہیں. حضور کا ادب حد سے بڑھ کر ہے. آقا علیہ السلام نے پیشاب کیا، میں بات مکمل کر دیتا ہوں، حوالہ جات میرے پاس موجود ہے. پیشاب کیا آقا علیہ السلام نے، یورین ٹیسٹ، پیشاب بخار تھا اور امت کو پیشاب ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ کی سنت دینی تھی. پیالے میں برتن میں پیشاب رکھا کہ صبح اٹھوں گا اور علامات دیکھوں گا کہ بخار کس وجہ سے. حضور صبح اٹھے، مسجد نبوی نماز کے لیے چلے گئے. جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ام ایمن نے گھر کی صفائی کی. یہ وہی حضرت ام ایمن ہے کہ جب حضرت اماں آمنہ کا وصال ہوا تھا نا تو ابوا کے مقام پر حضور کو انگلی سے لگا کے ساتھ لے کر آئی تھی. تو کتنی عمر ہوگی اور کیا غلامی تھی. تو حضور چلے گئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے. حضرت ام ایمن نے صفائی کی، جب جھاڑو لگایا، گھر کی صفائی کی، ستھرائی صفائی کی تو پیاس لگی. اب ظاہر ہے بندہ کام کرتا ہے تو ایک احساس پیاس کا، پیاس لگی تو وہ برتن میں پڑا ہوا تھا تو آپ نے اٹھایا اور پی لیا. ممکن ہے آپ کو علم نہ ہو، ممکن ہے حضرت ام ایمن کو علم نہ ہو کہ پیشاب ہے حضور کا. پتہ ہوتا تو پھر پوچھتی کہ حضور کس مقصد کے لیے رکھا ہے. اور یہ بھی ہے کہ پتہ ہوگا، وہ آگے میں اس پر کئی روایات ہیں. پتہ ہونے کے باوجود صحابہ باقاعدہ آقا علیہ السلام کے بول و براز مبارک سے، پیشاب سے فیض برکت لیتے تھے. تو پی لیا، پیاس لگی پی لیا. آقا علیہ السلام جب نماز پڑھ کے واپس آئے حضور تو حضور نے قوم ایمن، میں نے نا رات کو پیشاب کیا تھا، دیکھنا تھا کہ تکلیف اور بیماری اور بخار کی علامات کیا ہیں، وہ تو لاؤ. عرض کیا آقا میں نے تو پی لیا ہے. اب جب کا پی لیا ہے تو حضور مسکرا پڑے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ پانی اور پیشاب میں فرق کیا ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا. حضور نے فرمایا اچھا پی لیا ہے؟ کہاں آقا پی لیا. فرمایا جا ام ایمن، آج کے بعد تجھے کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہو. سبحان اللہ، کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے، میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. مطلب یہ کہ حضور کی نسبت کا کوئی اس بال مبارک ہو. حضرت خالد بن ولید نے منہ مبارک سیا ہوا تھا، امام جنگ میں تھے،
امامہ گر گیا، کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار تھے، جنگ چھوڑی، گھوڑے سے نیچے اترے، امامہ صاف کیا، سر پہ لیا، پھر سوار ہوئے، پھر جنگ لڑی، جنگ فتح ہوئی۔ جب فتح ہو گئی بیٹھے تو صحابہ نے پکڑ لیا کہ مارکہ حق و باطل تھا، اسلام کی عزت کا مسئلہ تھا، آپ کو اپنی ٹوپی کی پڑ گئی تھی۔ جب فتح ہو جاتی بعد میں اپنا امامہ لے لیتے، ٹوپی لے لیتے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تمہیں کیا پتا میں جنگ جیتتا کیسے؟ میں نے اپنے امامے میں حضور کا ایک بال مبارک سیا ہوا ہے، یہ اسی کی تو برکت ہے جو میں ہر جنگ جیت جاتا ہوں۔ لہذا سر تا پا آقا علیہ السلام سراپا رحمت ہے۔ اور کس طرح رحمت ہے؟ پھول ہے نا، پھول۔ اب کوئی پھول کو توڑے، کوئی پھول کو مسلے، کوئی پھول کی آبیاری کرے، کوئی گوڑی چوکی کرے، کوئی پانی لگائے، جو بھی کرے، پھول کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کون میرا خیال رکھ رہا ہے، کون مجھے مسل رہا ہے، پھول نے خوشبو ہی دینی ہے۔ پھول نے تو آپ کی شان رحمت للعالمین یہ ہے کہ اپنے ہیں تو پھر بھی رحمت، غیر ہیں تو پھر بھی رحمت، دشمن ہیں تو پھر بھی رحمت، طائف کے بازار کے پتھر ہیں تو پھر بھی رحمت، گلی کے کانٹے ہیں تو پھر بھی رحمت۔ رحمت ہی رحمت ہے۔